اس ذات کے لیے حمد ثنا جس نے پیدا کیا اور جس نے اگر کسی کو کچھ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کے فائدے کے لیے دیا، اپنے فائدے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، اس کے فائدے کے لیے دیا۔ تو اگر جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے تو جبریل بہت بڑا فرشتہ ہے، عرش کے پاس اس کا مقام ہے، ملائکہ کا سردار ہے، فرشتوں میں رسول ہے، نبی ہے، بہت بڑا یعنی رسول ہے، بہت بڑا ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اس کو 2 مرتبہ اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ورنہ وہ دوسری یعنی شکلوں میں آتا۔ تو اس کو بھی اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ اللہ اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک تو جبریل علیہ السلام کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، کسی فرشتے کو اللہ ذمہ لگا سکتا ہے، فرشتوں کے بغیر بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت اور زیادہ واضح ہو گئی کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کہ کتنا اس کا دل چاہتا تھا، محبت تھی نبی علیہ السلام کہ میں ان کا ساتھ دوں، لیکن وہ رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جبریل آگے، کیونکہ تم میرے ساتھی ہو۔ فرمایا کہ اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں، مجھے حکم نہیں ہے، میں اگر جاؤں گا مجھ میں طاقت نہیں۔ کتنا بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے 600 پار ہیں لیکن میں آگے نہیں اڑ سکتا اس جگہ آگے سے۔ ہاں کہ ابھی تو عرش الہی آیا تھا۔ تو دیکھ لیں